تاریخ انسانی میں ایک ایسا بادشاہ جس کو اللہ نے پورے روح زمین کی بادشاہت عطا کی، اس نے طاقت اور دولت کے نشے میں آ کر نہ صرف خدائی کا دعویٰ کیا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنگ کے لیے بھی للکار دیا۔ پھر اللہ نے کس حقیر مخلوق سے اس کی تباہی کی اور اس کو عبرت کا نشانہ بنایا، اور جب اس کی لاش ملی تو اسے کیوں چھپایا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں صرف 4 ایسے لوگوں کو پورے روح زمین کی حکمرانی دی ہے جن میں 2 مسلمان اور 2 کافر تھے۔ مسلمان بادشاہوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ہیں، جبکہ کافر بادشاہوں میں ایک بخت نصر اور ایک نمرود کو پورے روح زمین کی بادشاہت عطا کی۔ اسلامی تاریخ میں نمرود کے معنی باغی اور بغاوت کرنے والے کے ہیں۔ نمرود کا پورا نام نمرود بن کنعان بن سان بن نو تھا۔ بعض روایات میں اسے حام بن نو کا پوتا بھی کہتے ہیں۔ یہ سومری تہذیب کا پہلا بادشاہ تھا۔ سر پر تاج سجانا نمرود نے ہی ایجاد کیا تھا۔ واقعہ نو کے بعد بچے ہوئے لوگوں نے بابل اور نینوا شہر میں آبادی قائم کی۔ نمرود شہر بابل کا اپنے وقت کا بہت زیادہ جابر اور ظالم بادشاہ تھا۔ یہ بت پرستی کرتا تھا۔ نمرود نے 400 سال تک حکومت کی۔ اس نے ایک خواب دیکھا جس کی تدبیر اس کو یہ بتائی گئی کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو اس کے زوال کا سبب بنے گا۔ اپنے زوال کے ڈر سے اس نے اس شہر کے لوگوں میں علیحدگی کروا دی اور جو بچے پیدا ہوتے تھے ان کو قتل کرا دیا۔ ایک روایت کے مطابق نمرود نے 7000 بچے کو قتل کروایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت پر سرفراز کرنا تھا اور ان کو اس دور میں بھیجنا مقرر تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بابل شہر سے دور ایک غار میں پالا، اور بعض مورخین کے مطابق وہ 7 سال یا 17 سال تک وہیں رہے اور نمرود کے ظلم سے ان کو وہاں بچا کر رکھا۔ نمرود ایک جابر اور ظالم بادشاہ تھا۔ بابل شہر کے لوگ بت پرستی کرتے تھے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس قوم کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کو بت پرستی سے روکا اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی، لیکن قوم کے لوگ آپ کی بات نہ مانتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل شہر کے بت خانے میں جا کر تمام بت توڑ دیے۔ جب شہر کے لوگوں کو پتہ چلا تو سب کو یہی لگا ضرور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہوگا، کیونکہ وہ ان کے بتوں کو پسند نہ کرتے تھے۔ ایسے میں نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا۔ یہاں ان کے مابین ایک مکالمہ ہوا۔ نمرود نے کہا کہ تیرا خدا کون ہے جس کی تو عبادت کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا خدا وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ ایسے میں نمرود نے کہا کہ وہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے 2 غلاموں کو بلایا۔ ایک غلام کو جس کو پھانسی کی سزا تھی، اس نے اس کو آزاد کر دیا اور اس کی سزا معاف کر دی، اور جس کو موت کی سزا نہ تھی اس کو وہیں قتل کر دیا اور کہا کہ دیکھو میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ اس کم ضرب اور وقت کی شکل کو دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا خدا تو مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں طلوع کرتا ہے۔ اگر تو یہ دعویٰ کرتا ہے تو مجھے مغرب سے سورج نکال کر دکھا۔ ایسے میں نمرود خاموش ہو گیا اور اس دلیل پر لاجواب ہو گیا۔ اس نے اپنے لوگوں کو حکم دے کر وہاں آگ لگوائی اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا۔ اللہ کے حکم سے آگ حضرت ابراہیم کے لیے گلزار بن گئی اور انہیں اس میں کچھ نہ ہوا۔ وہ بخیرت و عافیت وہاں سے آ گئے۔ یہ دیکھ کر نمرود نے کہا کہ تیرا خدا یقیناً عظیم ہے، میں اس میں 4000 قربانی اس کے لیے پیش کروں گا۔ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ قربانی تمہارے لیے رائگاں جائے گی کہ جب تک تم اس خدا پر ایمان نہ لے آؤ۔ ایسے میں نمرود خاموش ہو گیا، کیونکہ اس طرح اس کی خدائی کا دعویٰ جو اس نے اپنے رعایا کو کیا تھا اور پوری دنیا میں حکومت کی تھی، وہ اس سے ہٹنا نہ چاہتا تھا۔ ایسے میں یہ معجزہ دیکھ کر بہت سے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں اسلام قبول کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ وہاں سے چلے گئے، لیکن نمرود اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی نہ سمجھ پایا۔ اس جابر بادشاہ نے
اپنی طاقت اور روانیت میں آ کر نہ صرف خدائی کا دعویٰ کیا بلکہ خدا تعالیٰ کو جنگ کے لیے بھی للکار دیا۔ اس نے تکبر اور انانیت میں آ کر مینار بابل کی تعمیر کروائی۔ اس بدبخت نے اپنی طاقت کے نشے میں آ کر اللہ کو للکار دیا۔ وہ اس مینار پر چڑھ کر آسمان میں اللہ کو للکارتا تھا کہ آ میرے ساتھ جنگ کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پا گئے ان کے ساتھ وہاں سے ہجرت کر گئے، پر نمرود اپنے اسی انا اور جابر حرکتوں پہ قائم رہا۔ ایسے میں ایک دفعہ ایک فرشتہ انسانی روپ میں آیا۔ اس نے نمرود کو آگاہ کیا کہ اللہ کی طاقت اور قدرت تمہاری سوچ سے کہیں زیادہ ہے۔ وہ اگر چاہے تو اپنے سب سے حقیر مخلوق سے تمہیں نیست و نابود کر سکتا ہے۔ لیکن نمرود جو اپنے طاقت کے نشے میں دھت تھا، اس نے اللہ سے مقابلہ کرنے کا کہا، جس پر اس کو 3 دن کی مہلت دے دی گئی کہ تم اپنے لشکر کی تیاری کر لو۔ اس نے ان 3 دنوں کی مہلت میں پوری دنیا سے اپنے بہترین جنگجو سامان اور فوجی لشکروں کا انتظام کیا۔ 3 دن کی مہلت کے بعد اللہ نے نہایت حقیر مخلوق کو اس سے جنگ کے لیے بھیجا۔ اللہ کے حکم سے مچھروں کی اتنی بڑی فوج آئی اور اس کے سارے سپہ سالار ان مچھروں سے تنگ آ کر بھاگ گئے۔ ایسے میں نمرود بھاگ کر اپنی بیوی کے کمرے میں چلا گیا۔ ایک لنگڑا مچھر ادھر آ گیا جس کو نمرود دیکھ کر ہنسنے لگا اور تکبر میں آ کے کہنے لگا، یہ حقیر چھوٹا سا لنگڑا مچھر یہ بھلا میرا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اللہ کے حکم سے وہ مچھر ناک کے ذریعے نمرود کے دماغ میں داخل ہو گیا۔ وہ شدید تکلیف اور کرب میں مبتلا ہو گیا اور وہ چیخیں مارتا رہا۔ مچھر جب اس کے دماغ کو کھاتا تھا تو وہ بے چینی سے کرب میں مبتلا ہو جاتا تھا اور شدید تکلیف میں رہتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ درباریوں کو اپنا ہاتھ چومنے کی بجائے یہ کہتا تھا کہ اس کے سر پہ 10 جوتے مارے جائے، جس سے وہ مچھر بیٹھ جاتا اور اس کو بھی بہت آرام آتا تھا۔ نمرود 40 سال تک اس تکلیف اور کرب میں رہا اور بالآخر ذلیل و خوار ہو کر مر گیا۔ سمیری اور اسوری روایات میں آتا ہے کہ نمرود کی بیوی کا نام سمیرامس تھا اور اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تاموس تھا۔ سمیرامس ایک بدرو تھی۔ دراصل جب لوسیفر کو آسمان سے گرایا گیا تو اس نے دنیا میں آ کر شیطانوں اور جنات کے ساتھ مل کر ایک فوج تعمیر کی۔ یہ لوگ جزیروں اور پہاڑوں اور سمندروں میں رہتے تھے۔ طوفان نو کے واقعہ کے بعد لوسیفر نے بدروؤں، جنات، شیاطین اور خبیث کو انسانوں کی طرف بھیجا، جس میں سمیرامس جو بدرو تھی اس کو لوسیفر نے نمرود کی طرف بھیجا تھا، اور مینار بابل کی تعمیر نمرود نے سمیرامس کے کہنے پر ہی کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بابل کے لوگ شیاطین اور بت پرستی میں مبتلا تھے۔ سمیرامس کا بابل کے لوگوں کو یہ کہنا تھا کہ تاموس جو اس کا بیٹا ہے وہ نمرود کا ہی دوسرا جنم ہے۔ جب نمرود ذلیل و خوار ہو کر مر گیا اس کو ممی بنا کر دفن کیا گیا۔ آسوری اور بابل کے لوگ شیطانی اور بت پرستی میں مبتلا تھے۔ وہ سمیرامس اور تاموس کو پوچھتے تھے۔ یہاں کے لوگ جب بابل سے نکل کے دوسرے علاقوں میں آباد ہوئے تو مختلف زبانیں بولنے کی وجہ سے ان کو مختلف ناموں سے پکارا گیا، جسے مدر چائلڈ ورشپ کے نام سے آج بھی جانا جاتا ہے۔ مکہ میں مسلمانوں سے پہلے جو مشرکین رہتے تھے تب وہ تاموس نامی ایک بت کی پوجا کرتے تھے۔ اسی طرح ہندو مذہب میں سمیرامس کو ان کی دیوی سمجھا جاتا ہے۔ سمیرامس کے کہنے پر جب نمرود مرا تو اس کی پہلی ممی بنائی گئی اور اس طرح مصر میں سب سے پہلے ممی بنانے کا آغاز ہوا۔ اس نے اپنے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ نمرود زندہ ہو کر واپس آئے گا، اور آج کے فری مشنری لوگ اس کا آج بھی انتظار کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 2003 میں امریکہ کے کہنے پر عراق پر حملہ کیا گیا۔ اس وقت صدام کا دور تھا۔ دراصل یہ جنگ نمرود کی تابوت کو ڈھونڈنے کے لیے کی گئی تھی، جس کی کھوج ظاہری حواس نامی ایک ڈاکٹر بھی کر رہا تھا۔ کیونکہ فری مشنری لوگ سمیرامس اور تاموس کو ماننے والے تھے اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نمرود نے واپس زندہ ہونا ہے۔ ایک دور میں ایک ممی کی کھوج کی گئی اور کہا جاتا ہے کہ نمرود کا تابوت تھا جس میں اس کی لاش اسی حالت میں پڑی ہے۔ جب اس کی کھوج ہوئی کہ وہاں کے آرکیولوجسٹ نے اس کی ویڈیو بنا کر اسی وقت انٹرنیٹ پہ ڈال دیا، جس سے وہ ویڈیو وائرل ہوگی، لیکن وہاں کے حکمرانوں نے اس کو فوراً ہی ڈیلیٹ کر کے اس کی کھوج کو سیکرٹ رہنے پر ہی اصرار کیا۔ کچھ لوگوں کے مطابق
नमरूद के ताबूत को इसराइल में मुंतकिल कर दिया गया, जबकि बाज़ लोगों का कहना है अमेरिका के करीब एक बहुत बड़ा प्लांट है जहां नमरूद के ताबूत अमेरिका के रिसर्च लैब में ही मौजूद है।